انیس الرحمان بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے پیارے سامعین کو یہ بتائیں کہ نظام جماعت کی جہاں برکات ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ فتنے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ جو اعتراضات اب خاص طور پر مالی قربانی کے اوپر کرتے ہیں کہ صرف اسلام میں زکوٰۃ ہے اور باقی کی چیزیں پتہ نہیں کیوں لے آئے ہیں، تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ایسے لوگ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی قربانی کا حکم ملتا ہے، جو ہمیں خدا تعالیٰ کے زیادہ قریب سے قریب تک کرتا چلا جاتا ہے۔ انیس بھائی پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام سامعین کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور جزاک اللہ مشہود بھائی کا اور عثمان صاحب کا، جنہوں نے انتہائی احسن انداز سے خلافت کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات اور خلافت سے علیحدگی کے لیے جو پیدا کیے جانے والے جواز ہیں ان کا تسلی بخش جواب دیا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث سے اس کے ثبوت اور اہل علم لوگوں کی باتوں سے اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اصل بات سامعین اکرام یہ ہے کہ جب جب خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے تو اس کی مخالفت یہ لازم و ملزوم بات ہے، لوگ لازم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور قرآن کریم اس کے اوپر شاہد ہے، اور گزشتہ آسمانی کتب بھی۔ اگر ہم دیکھیں جب بھی ہمارے ارد گرد لوگوں سے کہ اگر آپ گفتگو سنیں جو اس موضوع کے اوپر کرتے ہیں، خاص کر جماعت احمدیہ کے متعلق کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ غور و فکر کریں، انہیں اسلام سے محبت نہیں ہے، انہیں خدا تعالیٰ سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا ان کے دین کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں۔ اگر ان کو واقعتاً خدا تعالیٰ کے ساتھ یا خدا تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا لگاؤ ہو تو لازم و ملزوم وہ کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم پہ حرف پیدا کرتی ہے یا ان کے اسوہ کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے۔ قرآن کریم جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے اور اس بات کا شاہد ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو چندہ لیتی ہے یا احمدیہ احباب جو چندہ دیتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سراسر لغو اور بیہودہ بات ہے۔ میں آج اپنے دوستوں کے سامنے قریب میں جب قرآن مجید کو اس نظر سے پڑھتا ہوں تو کم و بیش 140 سے زائد آیات میری نظر سے گزریں، جن میں سے میں نے بہت مختصر اور جامعہ کر کے 20 کے قریب آیات آپ لوگوں کے لیے رکھی ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے آپ غور و فکر اس بات کے اوپر کریں کہ جتنے بھی مخالفین ہیں ان سب میں ایک بات جو ہے وہ ملتی جلتی ہے کہ اب ان میں سے کوئی بھی فرد دلیل سے گفتگو کرنے کا مجاز رہ ہی نہیں گیا، وہی ہنسی ٹھٹھا استہزاء، وہی اہل کتاب لوگوں کا اصول جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پکڑا ہوا ہے، اسی کو لے کے انہوں نے چلنا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنوں کو یہ نصیحت ہے کہ انہیں سلام کہا جائے۔ جو ان میں سے دلیل سے بات کرنا چاہتا ہے یا دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی بات رکھتا ہے تو قرآن کریم بھی اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہے، قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صادقین، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت کی دلیل لے آؤ۔ اور یہ جو لوگ ہیں، قرآن کریم نے ان کی بڑی زبردست ایک نشانی پیش کی ہے جو میں اپنے دوستوں کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سورہ صف کے اندر خدا تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جو منافق ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں، غیر احمدی تراجم میں یہ آیت نمبر 8 ہوگی
اور احمدی تراجم میں آیت نمبر 9 ہوگی، کیونکہ ہم بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر لوگ جو انکار کرتے ہیں خدا کا، خدا کی تعلیم کا، خدا کے انبیاء کا، وہ کتنا ہی ناپسند کریں۔ اور خدا تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ وہی خدا ہے، اپنی خدائی کی دلیل دیتے ہوئے کہ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ کس غرض کے لیے؟ تاکہ تمام دنیا کے دینوں پر غالب کر دے اس دین کو، خواہ کفر کرنے والے یا شرک کرنے والے لوگ کتنا ہی ناپسند کریں اس بات کو۔ اور خدا تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں پہلے سے ہی عندیہ دے دیا ہے کہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، اب میں غیر احمدی تراجم کچھ پیش کروں گا اپنے دوستوں کے سامنے، کیونکہ اعتراضات ان کی طرف سے ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے باتیں کرنے کو اسلام کی تبلیغ سمجھتے ہیں یا اسلام کی اشاعت سمجھتے ہیں اور ایسے اعتراضات کرتے ہیں جو اسلام کے اوپر حرف پیدا کرتے ہیں، ان کے بارے میں، ان سے بچنے کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی تنبیہ کر چھوڑی ہے کہ جو لوگ اس گھمنڈ میں ہیں اور اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، یعنی یہاں خدا تعالیٰ نے جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ بات طے کر چھوڑی ہے کہ لوگوں کو صرف اس بات پہ نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لازم ہے ان کی آزمائش ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ پہلوں کی مثال دے کے اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے پہلے لوگوں کو، اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو بھی دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ پھر آگے اس بات کو خدا تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اسی بات کے لیے طور پہ بیان کیا ہے کہ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی۔ آزمائش کے لیے خدا تعالیٰ نے کن چیزوں کو منتخب رکھ چھوڑا ہے؟ تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے، یعنی جو لوگ، جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے کتاب دی ہے، جن کو خدا تعالیٰ کا کلام پہنچا ہے، ان لوگوں سے اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور بچتے رہو گے تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے نصیحت کر چھوڑی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بہت سی ایذا دینے والی باتیں سنیں گے، اور وہاں پہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کام لیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے پیارے کی ہی تعلیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ گالی سن کر بھی ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور خدا تعالیٰ نے پھر انسان کی آزمائش کے لیے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے۔ اور خدا تعالیٰ کن کے لیے خوشخبری؟ ان لوگوں کے لیے جو اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف پھیرنا ہے۔ تو مومن جتنے بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ اب ناظرین، آزمائش کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ چیزیں مقرر کر چھوڑی ہیں، اور مومن جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنا اسوہ رکھتا ہے، اپنی بات رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، 4 سپارے کا پہلی آیت ہے یہ، اور سورہ ال عمران آیت نمبر 93 ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے کہ یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ یہاں پہ انسان کو خرچ کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور لازم ہے کہ خدا تعالیٰ تب ہی محبت کرے گا جب وہ مال خدا تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ کبھی بھی خدا تعالیٰ آپ سے تب محبت نہیں کر سکے گا جب آپ خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو جوئے میں یا کسی غیر اسلامی کام میں جس کی تعلیم جس سے خدا نے منع کیا ہے وہاں پہ خرچ کر دیں۔ تو لازم ہے خدا کے
جو بھلائی کے کام ہیں، انسانیت کی فلاح کے کام ہیں، خدا کی مقدس تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے والے کام ہیں، اگر آپ ان میں خرچ کریں گے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ حکم دے رہا ہے آپ کو کہ تم تب تک کوئی نیکی نہیں پا سکو گے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. تو آگے خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال، لوگوں کی مثال بیان فرما کے سورہ بقرہ میں، کہ ان کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کے جیسی ہے جسے انسان بطور بیج فصل میں بوتا ہے، کہ اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھانے والا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ ہی وسعت والا اور علم والا ہے. پھر آگے خدا تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس مال کو دے کے پھر احسان نہیں جتاتے، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ اندیشہ ہوگا، اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا. لہٰذا خدا تعالیٰ نے یہ احکامات اپنے قرآن کے اندر اپنے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھ دیے، اور یہ حکم کر چھوڑا ہے کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آمد کے اوپر کسی قسم کا نہیں ہے، یہ وہ تمام تر آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. یہاں پہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ہر بندے کو ہے. اب یہ آیت بہت ہی قابل غور ہے ناظرین، سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والے دوستوں کی طرف سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی قرآن کریم کو کھول کے پڑھا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو کبھی ترجمے کے ساتھ لازماً نہیں پڑھا. اگر ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کی پہلی سورہ کو ہی مکمل طور پہ پڑھ لیتے تو کبھی یہ جرت نہ کرتے کہ اسلام میں مالی قربانی چندے کا حکم نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا حکم ہے. خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اپنی سیونگز میں سے، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے جو تم کسب کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، ما کسب تم کے الفاظ سے یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ جو بھی تم پاک کمائی کرتے ہو اس میں سے کچھ دو، اور اس میں سے بھی جو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. تو خدا تعالیٰ نے تو انسان کو فرما دیا، حکم دے دیا کہ جو بھی تم کمائی کرتے ہو اس کا کچھ حصہ خدا کے لیے رکھ چھوڑو. آگے چل کے میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر کتنے حصے کو اس کام کے لیے رکھ چھوڑنے کی یا وصیت کر چھوڑنے کی کا حکم دیا ہے. لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے ان تمام لوگوں کا کم از کم منہ بند ہو جانا چاہیے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مالی قربانی یا چندہ غیر اسلامی ہے. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، یہ ہم اپنے گھروں سے نکال کے گھڑ کے نہیں بیان کر رہے. اور کسی کو شک ہو تراجم کا تو وہ بھی تراجم آپ کے گھروں کے ہیں، خاص کر ان اعتراض کرنے والے لوگوں کے گھروں کے ہیں. پھر خدا تعالیٰ نے سچے مسلمان کی، سچے مومن کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے جو بھی خدا تعالیٰ دے رہا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرے، یہی سچے مسلمان ہیں. اب ناظرین خود غور و فکر کریں کہ خدا تو کہہ رہا ہے جو میری طرف سے دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرے وہ سچے مسلمان ہیں، اور جو اعتراض کرنے والے ہیں اور جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم ہی نہیں. تو اندازہ کر لیں سچا مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھ کے اس کے مطابق عمل کرے گا، یا جو اللہ کی آیات میں حکم ہے اس سے روکنے کی تلقین کرے گا. اور ناظرین خود غور و فکر اس بات کے اوپر ایک طرح سے کریں کہ جب آپ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو جھانسا یہ دیا جاتا ہے کہ احمدی ہوگے تو وہ تمہیں مال دیں گے، دولت دیں گے، وغیرہ وغیرہ قسم کی لسٹ ایک آپ کو دے دی جاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ آپ کو عطا کی جائیں گی. اور دوسری طرف
لوگوں کے اندر یہ اشتعال پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ احمدیوں سے تو کے اوپر تو ظلم بڑا کیا جاتا ہے، ان سے چندہ لیا جاتا ہے۔ بھائی خدا تعالیٰ نے سچے مومن کی، سچے مسلمان کی نشانی یہ بیان کر چھوڑی ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتا ہے اور جو کچھ خدا تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور وہی سچا ہے۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، اور اس درجے پہ آ جاتے ہیں کہ کبھی پروگرام کرنے بیٹھیں تو اس بات کا خیال بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ جس ملک میں بیٹھ کے ہم پروگرام کر رہے ہیں یا جس ملک کے لوگ بیٹھ کے اس پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں کہ اس ٹائم تو خدا تعالیٰ کی نماز کا وقت ہے، جمعے کا وقت ہے، اور جمعہ چھوڑ کے جماعت احمدیہ کے خلاف بولنا اور ان احکامات کے خلاف بولنا فرض عین سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی خدا کے فرض کو بھی چھوڑ دیا اور خدا کی بات کو بھی چھوڑ کے اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ شیطان کی خدمت ہو رہی ہے اصل میں۔ اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے جہاں منافقوں کی یہ نشانی بیان فرمائی، اسی کے نیچے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ اسلام کو غالب کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ خدا نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ باقی ادیان پہ اس کو غالب کر دے۔ اسی کے نیچے خدا تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ اسی کے نیچے مومنوں کو خدا تعالیٰ ایک ایسی تجارت کی خوشخبری اسی وجہ سے دے رہا ہے تاکہ دین اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پہ کیا جا سکے اور اس کام کے اندر اپنی تجارت کی جائے۔ اور خدا تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے مومنو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی چندہ دینے کی وجہ سے احمدی بیچارے عذاب میں مبتلا ہیں۔ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے چندہ دینے کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ اگر تم یہ کام کرو گے، ایسی تجارت کرو گے، تو تمہیں میں عذاب سے بچا لوں گا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے تو دین اسلام کو، خدا کے دین کو باقی دینوں پہ غالب کرنے کے کا بھی بیان کیا، اور اسی کے نیچے مومنوں کو تجارت کی خوشخبری دے کے بیان کر دیا، گر سکھا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے اس کام میں حصے دار بنو، خدا تمہیں عذاب سے بچائے، تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں تاکہ اتمام حجت ایسن طریق سے ان لوگوں پہ ہو جو جو اعتراض کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مومنوں کو یہ شان دی ہے کہ ہر اعتراض کا دلیل سے جواب دیتے ہیں، ہر اعتراض کا قرآن مجید سے جواب دیتے ہیں۔ قرآن ان کے خلاف ہے، اسی لیے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق، جو نہیں کرتے وہی کافر، فاسق اور ظالم ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر خدا تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ منافقوں کے حال کو بھی کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے اور مومنوں کے حال کو بھی بیان کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے تم حق کو باطل سے جدا کر دو گے، اور وہ تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اب ناظرین ایک بڑا ہی بےہودہ قسم کا اعتراض اور بھی کیا جاتا ہے، جس کا میں یہاں پہ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں کہ اعتراض یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ نے جو چندہ وصیت کو جاری فرمایا ہے، اس کے بدلے میں یہ جی قبریں بیچ کر جنت دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس قسم کے اعتراضات آپ اکثر ان کے منہوں سے سنیں گے، کیونکہ دلیل ہے نہیں ہے کوئی، اور خدا کے کلام کا کبھی علم لینے کی یا اس کے نور سے کبھی نور حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لگتا ہے خدا کے کلام کے اوپر کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی توبہ استغفار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی یہ زحمت بھی نہیں کی کہ سورہ توبہ کو کبھی کھول کے پڑھ لیں۔ اس میں خدا تعالیٰ مومنوں سے، مسلمانوں سے کیا وعدہ فرما رہا ہے؟
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ اب خریدنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ وہ مال اور جان خدا کو دو، اور اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ انہیں کیا بیچ رہا ہے؟ جنت دی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں ان کو جنت دی جا رہی ہے۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیت بڑی فٹ آتی ہے کہ جو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ تم سے وہی بات کی جاتی ہے جو تم سے پہلوں سے کی جاتی تھی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے کی کوئی جماعت ہو، خدا کے طرف سے مامور کی کوئی جماعت ہو، اور اس کے اوپر ویسے ہی اعتراضات نہ کیے جائیں جو پہلوں پہ لگتے ہو۔ اب خدا تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کے جان اور مال خرید کے ان کو جنت بیچ رہا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے اس کے بعد ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے کہ غریب لوگوں سے بھی چندہ لیا جاتا ہے، چلے یہ امیروں سے لیں، جیسے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، اور جس کے اوپر صرف فرض ہوتی ہے اس سے تو لی جاتی ہے، غریب سے تو لی نہیں جاتی۔ تو یہ احمدی، ہر احمدی سے چندہ لیا جاتا ہے، اور ہر احمدی چندہ دیتا بھی ہے، اور ہر احمدی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اصل میں جماعت احمدیہ کی ترقی چپتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے بیان فرما دیا سورہ صف میں کہ اگر خدا تعالیٰ دین حق کو غالب کرے گا باقی ادیان پہ، اور اس کے نیچے ایک تجارت کا طریق بتا کے کہ اس میں اگر تم حصہ لینا چاہتے ہو، تو لازماً اسی وجہ سے خدا نے ان آیتوں کو اس آیت کے نیچے رکھا ہے تاکہ جو متقی ہے، مومن ہے، وہ بآسانی سمجھ سکے۔ اب سورہ ال عمران کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی۔ تنگی اسی کے اوپر آتی ہے جو غریب ہوتا ہے، اور غصہ دبانے والے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے، احسان جو لوگوں کے اوپر کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ لوگ جب ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، جب ان کے رزق میں خدا تعالیٰ نے کشادگی دی ہوتی ہے، تب بھی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں تب بھی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کی مثالیں کبھی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انتہائی غربت کی حالت میں تھے، لیکن جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے لیے تحریک کی تو سب نے لبیک کہا۔ کس لیے؟ تاکہ دین اسلام کو باقی ادیان کے اوپر غالب کریں۔ اب یہ بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی جماعت احمدیہ کے جو چندے ہوتے ہیں، یہ چندے لے کے اس میں یہ چندے کھا جاتے ہیں، یہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک مثال رکھ رہا ہوں۔ سورہ توبہ کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی باتیں کی گئی، اور خدا تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن کریم میں درج کر کے تمام بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے بیان کر دیا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، اور اگر ان صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراض ہونے کے بعد جو اس قسم کے اعتراضات لگائے جاتے ہیں، کتب احادیث کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات بیان کی ہے کہ یہ جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، خدا کی آیتوں کے اوپر اعتراضات کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کے احکامات کے اوپر بنیادی طور پہ یہ جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جماعت احمدیہ کے نظام پہ نہیں، یہ قرآن پہ اور خدا کی تعلیم پہ اصل میں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے مخاطب کیا ہے کہ جھوٹ اس تک، یعنی اس قرآن کے بارے میں، کہ نہ سامنے سے پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، اور بہت ہی صاحب حکمت اور تعریف کردہ کی طرف سے یہ اتارا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے خدا یہ بات بیان کر رہا ہے کہ تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی کچھ جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا۔ یقیناً تیرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو ان لوگوں کو خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا رب جہاں غفور ہے، رحیم ہے، وہاں لازم ہے کہ ایسے لوگوں کی شامت بھی آئے گی، کیونکہ وہ دردناک عذاب دینے والا ہے۔
اور ناظرین منافقین کی قرآن کریم نے نشانی اسی سورہ میں بڑی غور و فکر سے بیان فرما دی ہے کہ جو پیچھے چھوڑ دے بیٹھ جاتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ آپ جائیں، آپ لڑیں، ہم یہاں پیچھے رہتے ہیں، ہم آپ کو آگے کر دیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں یعنی اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے سے، اور کہتے ہیں کہ اس سخت گرمی میں ہم جائیں۔ ان کے لیے یعنی تھوڑی سی موسم کی مشکل کی وجہ سے لوگوں نے اپنا جان اور مال کا جو حکم تھا اس کو روکا، تو خدا تعالیٰ ان کو تنبیہ کیا کر رہا ہے کہ تو کہہ دے جہنم کی آگ جلن کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر احمدیوں سے چندہ لے کے ظلم ہو رہا ہے، ان کو تکلیفیں مل رہی ہیں، تو خدا کی خاطر اگر کوئی شخص دے کہ خدا پہ احسان کر رہا ہے تو وہ نہ کرے، کیونکہ یہ تو وعدہ خدا تعالیٰ کا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدیوں کا بچہ بچہ اس بات کے اوپر تہہ دل سے ایمان لاتا ہے کہ خلیفہ وقت ہو یا اسلام کو باقی دینوں کے اوپر غالب کرنے کے لیے اگر ہمارے جان کیا ہماری اولادیں بھی قربان کر دی جائے تو ہم پریشان نہیں۔ خدا تعالیٰ تو کہتے ہیں جی قبریں بیچ دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ناظرین دیکھیں خدا تعالیٰ کی آیات فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اسی آیت کے کانٹیکس میں نیچے جا کے دیکھیں، سورہ نمبر 83 آیت نمبر 83 سے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ لے جائے جو دین اسلام کی خاطر اپنے جان مال کے جہاد سے پیچھے بیٹھ رہتے ہیں کہ اسلام کو ضرورت ہے اور وہ اپنے جانوں اور مالوں کو روکے رکھتے ہیں، تو خدا فرما رہا ہے کہ اگر تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ لے جائے اور وہ تیرے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو انہیں کہہ دے کہ تم ہرگز آئندہ کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے اور ہرگز کبھی میرے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑائی نہیں کرو گے، تم یقیناً پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے میں راضی ہو گئے تھے، اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اور تو اب دیکھیں ناظرین خدا تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تو ان میں سے کسی مرنے والے پر کبھی نماز نہ پڑھ اور کبھی اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا نہ ہو، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، وہ اس حالت میں مرے کے بد کردار تھے، یعنی دین اسلام کو جب ضرورت تھی جو پیچھے بیٹھ رہے عذر پر آ کے خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم پیش کر رہا ہے، اور قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو یہ چیزیں دیکھیں۔ اب ناظرین کہتے ہیں کہ جی یہ جو وصیت احمدی حضرات کرتے ہیں اس کا کہیں قرآن حدیث شریعت میں تو ذکر ہی نہیں ہے، اللہ ہی ان کے حالوں پہ رحم کرے، اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک صحابی جو بیمار تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اپنی وراثت کا 2/3 مال اسلام کے لیے خیرات کر دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آدھا کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں 1/3 کر دو۔ اب 1/3 اگر کوئی صاحب علم نکال کے دیکھے تو غالباً کم و بیش 32-33% کے قریب بنتا ہے، اور حضرت ابن عباس اس بات کے اوپر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ لوگ وصیت 1/4 تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کی وصیت کرنے کا اجازت دی ہے، فرمایا کہ تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، یہ بخاری کے اندر ہے۔ اب ناظرین 1/3 کی وصیت کس قرض کے لیے صحابہ کر رہے تھے؟ دین اسلام کی خاطر کر رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرین زمانے میں پیشگوئی فرمائی تھی کہ سچی جماعت کو اگر تم نے دیکھنا ہو تو اس کی نشانیوں میں سے موٹی نشانیاں ہیں کہ اس کا امام ہوگا، خلافت ہوگی،
وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا. آج پوری دنیا میں نظام وصیت سوائے جماعت احمدیہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے اعتراض کرنے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ کے نظام وصیت پہ. اسی وجہ سے ان کے چوٹی کے عالم بھی اس بات کے اوپر ان کو شرم دیتے ہیں کہ شیم آن اس کہ جماعت احمدیہ کے پاس MTA کی برکت موجود ہے. ہم اتنے 72 کا گروہ ہو کے ایک ٹی وی چینل نہیں بنا سکے، لیکن شیم آن اس کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے جماعت احمدیہ اسلام کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پھیلائی ہوئی ہے. تو یہ ساری کی ساری برکتیں نظام جماعت کی ہیں، قرآن کی ہیں، خلیفہ وقت کی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی ہیں. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بیان کرتی ہیں کہ خرچ کیا کر، گنا نہ کر، یہ نہ ہو کہ خدا بھی تمہیں گن کر دے. جوڑ کے نہ رکھو، خدا کی راہ میں خرچ کرو تاکہ خدا تم سے اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے. اب ناظرین، نظام وصیت انتہائی پاک اور مقدس نظام، جس کا مقصد ہی اسلام کو دنیا کے کناروں تک پھیلانا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا ہے. اسی بات کو رسالہ الوصیت کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اسی غرض سے بھیجا گیا ہوں کہ توحید کو دنیا میں اور نرمی کے ساتھ پھیلاؤں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کر کے فرماتے ہیں، اور یہ ہی مقصد ہے وصیت کا، کہ تم نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو. یعنی تنگی لو خدا کے لیے، دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو. درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے. پھر فرماتے ہیں، درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے. جو موجب غضب الہی ہو اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے، اور اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا، اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. خدا کی رضا کو تم اس طرح ہی پا نہیں سکتے کہ جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے. لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان راست بازوں کے وارث ہو جاؤ گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی صحابہ کے. اور دیکھیں ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ تقوی ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے. اور اگر ہمارے مخالفین جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ تقوی کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ان کے اعتراضات تو قرآن و حدیث سے ہی باطل ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ خدا تعالیٰ نے جو ایک اس نظام کو جاری کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے نظام جاری کیا ہے، اس پہ ہر احمدی خدا تعالیٰ کی شہادت دے کے اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ وہ دل و جان سے اپنے جان و مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے. اور ایک اشتہار ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تمام احباب اس کو پڑھیے بھی، خاص کر یہ اعتراض کرنے والے بھی پڑھیں. پس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کرے اور اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی،
کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے. پس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے یعنی مقرر کر چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، اور جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا. یہ مت خیال کرو کہ تمہارے سوٹ بوٹ پہن لینے سے، تمہارے ٹائیاں لگا لینے سے تمہیں مال مل جاتا ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو سوٹ بوٹ پہن کے پھر رہے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کی اوقات کچھ بھی نہیں. حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں یہ خیال مت کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ خیال مت کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی رنگ میں یا کوئی اور خدمت بجا لا کر. یہ ہر احمدی کے لیے قابل غور ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص مال دے کر یا آج یہاں پہ بیٹھ کے یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے اگر اس جماعت کی یا اسلام کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو خدا تعالیٰ کے اوپر یا خدا کے کسی مامور کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے یا خلیفہ وقت کے اوپر احسان کر رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے. اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے سب چھوڑ کر مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کر لو تو وہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کی خدمت بجا لائے گی، وہ قوم اس کی خدمت بجا لائے گی. یعنی اگر آج ہم میں سے کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جماعت ہماری وجہ سے ہے یا ہمارے کاموں کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے تو خدا تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے تو ہم خدمتوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر کوئی نیکیوں میں بڑھنے کی توفیق حاصل کرتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور حاسدین اور مفسدین صرف اسی جلن میں ہیں اور اسی جلن کا اظہار وہ کرتے ہیں. اور آج انشاءاللہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نے قرآن کریم سے ان تمام تر چیزوں کو ان دوستوں کے سامنے پیش بھی کیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کا اعلان بھی آپ کے سامنے ہے کہ خدا تعالیٰ اس جماعت کو بڑھاتا جائے گا، یہ ترقی کرتی جائے گی، اور مومنوں کو خدا تعالیٰ نے اس نیکی کی اور اس تجارت کا وعدہ دیا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ہے اس سلسلے میں. اس نظام میں دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ پیش گوئی کر رہے ہیں جب جماعت ابھی اس قدر پھیلی نہیں تھی. خدا تعالیٰ کے فضل سے فرماتے ہیں کہ یہ مت خیال کرو کہ صرف دور قیاس باتیں ہیں، بلکہ یہ اس قادر کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال جمع کیوں کر ہوں گے، یعنی دین اسلام کی خاطر خدا تعالیٰ کے لوگ مال کیوں کر دیں گے، یہ پریشانی ہے ہی نہیں ہے جماعت کو. وہ ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کا جوش سے یہ مردانہ کام دکھلاوے، بلکہ مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے زمانے کے بعد جن لوگوں کے سپرد ایسے مال کیے جائیں گے وہ کثرت مال دے کر ٹھوکر نہ کھائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں. سو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلے کے ہاتھ میں آتے رہے جو خدا کے لیے کام کرے. ہاں جائز ہو تو اس میں سے جن کا گزارا نہ ہو ان کو بطور مدد خرچ کر اس میں سے دیا جائے، جیسا کہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ نامزد ہوئے تو وہ بھی بیت المال میں سے ان کو ان کے گزر بسر کے لیے لیتے تھے. تو یہ بھی اسلام کی ایک تعلیم ہے اور جز ہے. تو یہ ہے کہ انسان کے لیے صدق کا اور محبت کا میدان کھلا ہے. ہر انسان نے اپنی استطاعت کے مطابق بھاگنا ہے اور بڑھنا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا کے قرب پانے کا میدان خالی ہے. ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اسی وجہ سے تو چندے پہ اعتراض کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کی توجہ نہیں. وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلاویں اور خدا سے خاص انعام پاویں. یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، یا جو تم مال خدا کی راہ میں دیتے ہو وہ بھی ضائع کر دے گا. تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا ہے. خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر طرف اس کی شاخیں نکلے گی
اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک ہے جو خدا کی بات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر چھوڑا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس ساری بات کو ہے کہ ہمیں خدمت کی خدا تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی اصل میں جلن ہے، ورنہ ان کے اعتراضات خود ان کے خلاف ہیں۔ ایک طرف یہ احمدی چندہ دیتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں لوگوں کو احمدی بنانے کی خاطر پیسے دیتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور احمدیت کی اشاعت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خاص کر یہ طلبہ کو مخاطب کر کے یہ جملہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اصل مخاطب تو پوری جماعت ہی ہوتی ہے، اور ان کی جلن میں اضافے کا باعث ہی بنے گا یہ جملہ کہ اسلام اور احمدیت کی اشاعت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو سدھارتے چلے جاؤ، تاکہ دین کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ آدمی آگے آئیں۔ اور اگر تم دین کی خدمت کے لیے آگے نہیں آؤ گے اور اپنی نسلوں کو اس کام کے لیے تیار نہیں کرو گے، تو خدا تعالیٰ اس کام کے لیے اور لوگ کھڑے کر دے گا، کیونکہ یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، کسی انسان کا قائم کردہ نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے کو قائم کر کے اس بات کی خوشخبری بھی دی ہوئی ہے کہ اس کو میں نے ہی بڑھانا ہے، اس کو میں نے ہی چلانا ہے، اور ہمارے جو دوسرے دوست ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ سلسلہ خدا کے فضل سے پھیلتا آیا ہے، پھیلتا رہا ہے، پھیلتا رہے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا دوں گا، اور ہر احمدی اس کے پہنچانے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی سے کبھی نہیں ڈرتا۔ جزاک اللہ۔